السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ کریمہ کے اندر کچھ لوگوں کی انتہائی اہم اور عظیم صفت بیان فرمائی ہے۔ عظیم لوگوں کی عظیم صفت، وہ صفت کیا ہے؟ تتجافی جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے رات کو وہ بالکل بے فکر اور لاپرواہ ہو کر سو نہیں جاتے، بلکہ رات کو بھی جب سوتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے سوتے ہیں، ڈر کے مارے سوتے ہیں، اور پھر انہیں چین نہیں آتا، انہیں بستر پر سکون نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنے مزیدار بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، میٹھی میٹھی نیند کو بھی ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف، اللہ رب العالمین کا خوف، اپنے رب کا خوف بھی دل کے اندر ہے، اور اپنے رب کے بارے میں اپنی دل کے اندر اچھی اچھی امیدیں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے مین سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے، جس انسان کی دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، وہ کبھی بھی کسی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم فرمان کے بارے میں وہ لاپرواہی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں وہ بے فکر بالکل نہیں ہو سکتا، جس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی ان کے رب کے پاس ان کو لوٹنا ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ قرآن مجید کی آیت سنائی تو میں نے کہا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو دیتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ ڈرنے والے لوگ؟ کون ہیں؟
کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چور ہیں، چوری کرنے والے، یا زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے، یا شراب پینے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، نہیں، یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، روزے رکھنے والے، یہ لوگ تو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ڈرتے کیوں ہیں۔ یہ ڈرتے اس لیے ہیں، نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں نماز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئی یا نہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے ان کے دلوں کے اندر۔ صدقہ خیرات ہم نے کیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ یہ ہمارا صدقہ خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ روزے ہم نے رکھے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ روزے اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اے عائشہ، ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ لوگ ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے روزے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارا صدقہ خیرات کرنا کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں بیکار نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ تھوڑا سا ہم سوچیں کہ ہم دن رات نافرمانیاں، گناہ کے کام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر نہیں، پھر بھی خوف نہیں، پھر بھی بے پرواہ، لاپرواہ، بے فکر۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی کہے کہ میں نافرمانی نہیں کرتا، ہاں نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جا کے چوری کرے، نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بدکاری کرے، نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ شراب پیے۔ نافرمانی کی کئی اقسام ہیں۔ نماز میں سستی کرنا کتنی بڑی نافرمانی ہے، نماز کو ترک کرنا کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ کیا یہ نافرمانیاں نہیں ہیں؟ بندہ تھوڑا سا سوچے، اگر تھوڑا سا غور کرے گا تو بندے کو اپنے اندر کافی ساری خامیاں نظر آئیں گی، کافی ساری کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ یہ کوتاہیاں انسان کے اندر کیوں موجود ہیں اور انسان بار بار یہ کوتاہیاں کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں۔ کوتاہیاں کرنا تو دور کی بات، اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اللہ رب العالمین صفت بیان فرما رہا ہے کہ کوتاہیاں کرنا تو دور کی بات، نافرمانیاں، گناہ کے کام کرنا تو دور کی بات، لیکن نیکی کرتے کرتے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی بشارتیں سنائی۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑی بشارتیں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی خواہشات کے بارے میں اپنے نفس پر اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، قابو کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔
تو جس بندے کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کی بشارت سنا رہا ہے کہ اے انسان تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ انسان آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے وہ انسان جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے عذاب میں، آگ میں وہ انسان داخل نہیں ہوگا۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اب کچھ مثالیں میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ کا کام کرتے نہیں ہیں، وہ عادی گناہ نہیں ہوتے، لیکن اگر اتفاقی طور پر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا ان کی صورت ہوتی ہے، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کریں۔ اللہ کے رسول نے منہ پھیر دیا، پھر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے پھر نظر انداز کر دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہو چکا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز ظہر کا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کوئی گواہ تو نہیں تھا، کوئی اس کو پکڑ کر نہیں لایا تھا، کوئی اس کو گھسیٹ کے نہیں لایا تھا، انسان ہے، گناہ ہوا، لیکن پھر آ کر کس طریقے سے پیش کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے، کس طرح آ کے پیش کیا اپنے آپ کو؟ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول نماز پڑھی ہے۔ کہا بس نماز پڑھی ہے نا، یہ گناہ تیرا جاتا رہا، نماز نیکی کا کام تو نے کیا، یہ تیرا گناہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، لیکن یہ جو گناہ کیا تھا یہ گناہ حد لاگو گناہ، یعنی بڑا کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں، وضاحت موجود ہے کہ چھوٹا گناہ بندہ جب کرتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز، جب دوسری نماز پڑھتا ہے، 2 نمازوں کے درمیان میں اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، دوسری نماز پڑھی تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک چھوٹا گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی تو نماز سے یہ گناہ جاتا رہا، ختم ہو گیا، مٹ گیا یہ گناہ۔ اسی طرح ایک اور بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ 1 مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھو تو صحیح، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، اس کا دماغ ٹھکانے پر ہے، عقل اس کی سالم ہے، کیونکہ یہ جو سزا مانگ رہا ہے یہ سزا تو موت ہے، رجم، سنسار، دیکھو اس کو چیک تو کرو، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ پاگل نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بھی اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا منہ تو چیک کرو، کہیں یہ شراب پی کر تو نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے چیک کیا، اللہ کے رسول نہیں، شراب بھی نہیں پی۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول نہ تو میں نے شراب پی ہے، نہ میں پاگل ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
بذات خود اس سے وضاحت معلوم کی۔ جب اس نے باقاعدہ وضاحت بیان کر دی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے۔ میرے بھائیو، سوال تو بنتا ہے نا، اتنی بڑی سزا جو قبول کی تو آخر کیوں؟ اس بندے کو اللہ کے رسول کے پاس کوئی پکڑ کر لانے والا نہیں تھا، کوئی فریادی نہیں تھا، کوئی شکایت کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، کتنی بڑی سزا قبول کی تو کیوں؟ صرف اللہ کا ڈر تھا دل کے اندر۔ انسان تھے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کا ڈر تو دل کے اندر تھا۔ اس اللہ کے ڈر نے مجبور کیا اتنی بڑی سزا قبول کرنے پر کہ موت کو قبول کیا، رجم سنسار جیسی سزا قبول کی، لیکن یہ گناہ اپنے سر پر اٹھاتے ہوئے زمین پر چلنے کو پسند نہ کیا، زمین پر دنیا میں چلنا گوارا نہ کیا کہ اتنا بڑا گناہ میں اپنے سر پر رکھ کر اور میں زمین کے اندر پھرتا رہوں، چلتا رہوں بے پرواہ لاپرواہ ہو کر۔ نہیں، میں نے اس گناہ سے پاک ہونا ہے، کیونکہ اگر اس گناہ سے میں پاک نہیں ہوا تو پھر میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے خوف نے اس کو مجبور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے پر اور بڑی سے بڑی سزا کو قبول کرنے پر۔ اسی طرح مرد تو مردوں کے اندر بھی خوف، اللہ کا ڈر تھا، لیکن عورتوں کے اندر بھی دیکھیں کتنا اللہ رب العالمین کا خوف تھا عورتوں کے اندر بھی۔ یہ صرف باتیں مردوں کے لیے نہیں بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی بالکل احکام ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے لیے۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ اور اللہ کے رسول مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کے نتیجے میں مجھے بچہ بھی ہوا ہے، یعنی میں حمل سے ہوں۔ اس بات کی وضاحت وہ عورت خود کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے پہلے جو بندہ آیا تھا جس کو رجم کیا گیا تھا اسی کے ساتھ اس عورت نے یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے وہی جواب دیں گے جو آپ نے اس کو جواب دیا تھا؟ اللہ کے رسول نہیں، مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھے کوئی اور جواب نہیں چاہیے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کا ڈر دیکھیں، اللہ کا خوف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ابھی تمہارے پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے، ابھی تم واپس پلٹ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آ جائے۔ عورت واپس چلی گئی۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبے میں آ کر ایک انسان اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایک ایمانی جذبہ بھی ہوتا ہے انسان کو، ایمانی جذبہ کبھی ایسا جذبہ آ جاتا ہے بندے کے اندر، ایمانی جذبہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں یہ کام بھی نہیں کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ ایک جذبہ آ جاتا ہے ایسا اچانک سے، آج کے بعد میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑوں گا، جس بھی نفل کا مجھے موقع ملا میں کر گزروں گا۔ ایمانی جذبہ ایسا انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھار اتفاقی طور پر، لیکن بعد میں بندہ پھر سست پڑ جاتا ہے۔ تو وہ جو جذبہ پہلے تھا وہ اس کے ذہن پہ نہیں رہتا، لیکن اللہ کا ڈر کچھ اور چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ عورت، اللہ کے رسول نے اسے واپس کیا، جاؤ یہ بچہ جب پیدا ہو جائے تب آ جائے۔ عورت واپس چلی گئی۔ اب بچہ پیدا ہونے کا یعنی کتنا ٹائم، مثال کے طور پر کب اس عورت سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، 1 مہینے کے بعد آئی ہوگی اللہ کے رسول کے پاس، یا 2 مہینے کے بعد آئی ہوگی، یا فوراً ہی آئی ہوگی اللہ کے رسول کے پاس، تو یعنی مثال کے طور پر 2 مہینے بھی لگا لو، 3 مہینے لگا لو، 4 مہینے یا 9 مہینے لگا لو،
تو ایک بہت بڑا ٹائم تھا واقعی. اگر جذباتی فیصلہ ہوتا تو وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے جذباتی فیصلہ، لیکن نہیں، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا دل کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ سزا نہ ملے اور میری موت واقع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس گناہ سے پاک ہو. بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاتھ میں لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کو ابھی اگر تجھے سنسار کریں گے تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اب ایسا کرو، مزید کچھ انتظار کرو، یہ بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے، کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آ جائے. اللہ اکبر. پھر واپس چلی گئی، پھر واپس چلی گئی کچھ عرصے کے لیے. پھر کافی عرصے کے بعد پھر آئی اور روٹی کا ٹکڑا بچے کو ہاتھ میں دے کر، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں ہے اور وہ آئی. اللہ کے رسول اب یہ نشانی دیکھیں، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں، بچہ منہ میں بھی لیتا ہے روٹی کا ٹکڑا. اب مجھے پاک کیجیے. میرے بھائیوں، یہ کیا چیز تھی؟ کس نے اس کو مجبور کیا تھا بار بار اللہ کے رسول کے پاس آ کر اتنی بڑی سزا قبول کرنے پر؟ کس چیز نے اس کو مجبور کیا تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف. یعنی جس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ گناہ کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ اگر اتفاقی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے. اس کو سنسار کیا گیا. جب صحابہ کرام اس کے اوپر پتھر مار رہے ہیں اس کے چہرے پر، تو اس کے چہرے سے خون نکلا جو سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے لگے، جس پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سخت قسم کے جملے کہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلتے رہے. آگے دیکھا ایک مردہ گدھا پڑا تھا، مردہ گدھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہنے والے کون تھے؟ آئے، کھاؤ اس کو. کہا اللہ کے رسول کیا؟ کہا کہ ہاں کھاؤ اس کو. اللہ کے رسول کہا کہ جو تم نے اس عورت کی غیبت کی تھی اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ کھاتے لیکن اس کی غیبت نہ کرتے. تمہیں پتا ہے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس عورت نے جس کے بارے میں تم نے اس طرح کے سخت جملے کہے تھے، پتا ہے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں کے اندر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تب بھی کفایت کر جائے گی. 70 لوگوں کے اندر، یعنی اتنی توبہ کی، اتنی بڑی توبہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کی اتنی اہمیت فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو معاف کر دیا تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں اس طرح کے جملے کہنے والے؟ تو میرے بھائیو، جس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ انسان کبھی بھی جان بوجھ کے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اور اگر ہو بھی جائے تو فوراً رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو منانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے
گناہ سے بچنے والے کیسے بچے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک چرواہے کا گزر ہوا، چرواہے کا گزر ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ نہیں، مجھے تو روزہ ہے۔ چرواہا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا روزہ؟ ہاں مجھے روزہ ہے۔ اتنی شدت کی گرمی اور تم بکریاں چرا رہے ہو، تمہیں روزہ ہے؟ کہا ہاں مجھے روزہ ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، اچھا یہ بندہ مجھے ایماندار تو لگتا ہے، چلو اس کے ایمان کا آج میں امتحان لیتا ہوں، اس کے ایمان کا میں ٹیسٹ لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں۔ چرواہے کو کہا کہ آپ بکریاں چراتے ہیں؟ کہا ہاں میں بکریاں چراتا ہوں۔ کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری تو ہمیں دے دو، پیسے لے لو، ایک بکری دے دو، ہم کاٹیں گے، گوشت کھائیں گے، آپ کو بھی دیں گے گوشت، آپ کے لیے افطاری کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کہا کہ چرواہے نے جواب دیا کہ نہیں، میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی بکری ہے، میری نہیں، وہ غلام تھے کسی کے۔ کہا میری بکریاں نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے مالک کی بکریاں ہیں، آپ کی نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ ایسا کرنا، بکری ایک ہمیں دے دیں، ہم استعمال کر لیتے ہیں، آپ کو گوشت بھی دے دیں گے، پیسے بھی دیں گے۔ آپ مالک کو کہنا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا بکری کو۔ اللہ، چرواہا کیا کہنے لگا؟ غصے میں آ کر چرواہا، ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے اور دوسری طرف ایک چرواہا ہے، کیا حیثیت ہے معاشرے میں؟ چرواہے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کون پوچھتا ہے چرواہے کو معاشرے میں؟ ایک طرف عبداللہ بن عمر، دوسری طرف یہ چرواہا۔ غصہ کرتا ہے، غصے سے کہتا ہے این اللہ این اللہ این اللہ، غصے میں آ کر کہتا ہے پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اگر میں یہ کام کروں تو یہ میرا کام اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ جس کام پر آپ مجھے آمادہ کر رہے ہو، ابھار رہے ہو، یعنی میں گناہ کا کام کروں، اپنے مالک کی چوری کروں اور امانت میں خیانت کروں، تو میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا جو سب سے بڑا مالک ہے اس سے میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ کیا اللہ رب العالمین سے میں چھپ سکتا ہوں؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ کہتے غصے سے یہ کہتا ہوا نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بس ابھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بار بار یہ جملہ کہے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، زر و قطار رو رہے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کہاں ہے؟ گناہ کرتے وقت سوچ ہونی چاہیے نا، گناہ کرتے وقت بندے کو یہ سوچنا چاہیے، گناہ نہ نیکی کرے تب یہ سوچیں کہ یہ نیکی تو میں کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کریں تب سوچیں کہ اللہ کہاں ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ نیکی کرتے وقت بھی یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے میرے اس نیکی کے کام کرنے پر۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کا پیچھا کرتے ہیں، جاتے ہیں اس کے مالک کے پاس، کہتے ہیں کہ یہ چرواہا آپ کا ہے؟ جی ہاں یہ چرواہا میرا۔ یہ بکریاں آپ کی؟ جی ہاں یہ بکریاں میری۔ یہ چرواہا بھی میں آپ سے خریدتا ہوں، آپ کا غلام ہے، آپ سے خریدتا ہوں، اور یہ بکریاں بھی میں آپ سے خریدتا ہوں۔ چرواہے کی آپ قیمت لگائیں جو قیمت لگانا چاہتے ہیں، اور بکریوں کی آپ قیمت لگائیں جو قیمت لگانا چاہتے ہیں، لگائیں قیمت۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق قیمت لگائی چرواہے کی، بکریوں کی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کی بھی قیمت دی، بکریوں کی بھی قیمت دی۔ اس چرواہے سے مخاطب ہو کر کہا بات سنو، اب تم آزاد ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ جس بندے کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو
وہ بندہ کسی انسان کا غلام نہیں بن سکتا جس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ آج سے تم آزاد ہو جاؤ، اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ آج سے یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ انسان ایک تو گناہ کے کام سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین لوگوں سے اسے بالکل غنی کر دیتا ہے، اور تیسرا اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر بھی عزت سے مالا مال فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے عزت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین